رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان و مبارک کا یہ بابرکت مہینہ گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کی برکات، رحمتوں اور فضیلتوں سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ وہ اہم اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جب ہزارہ فرشتے اس دنیا میں ان کا نزول ہوتا ہے اور ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو عبادات کے اندر مصروف ہوتے ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ ان کی ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو آج میرا یہ جی چاہتا ہے انشاءاللہ اس رات کی اہمیت برکت کے حوالے سے تو ہم آگے چل کے باتیں کریں گے اپنے آنے والے پروگرامز کے اندر، لیکن یہ جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے کے اندر، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انسان اور فرشتے کا جو آپس میں تعلق ہے یہ کیسا ہے، یہ کس قدر ہوتا ہے، فرشتے انسان کے لیے کس طرح سے فائدے کا باعث بنتے ہیں، اور یہ تعلق کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، کیونکہ جہاں پر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، جیسے ہمارے ایمان کے بنیادی ارکان ہیں نا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح سے یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے لیے جو ملائکہ ہیں ان پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 88 مقامات میں ملائکہ کا ذکر فرمایا ہے، اور انسان کا جو ملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے یہ اس کی ولادت سے قبل ہی قائم ہو جاتا ہے۔ ابھی انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے یہ لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس بندے کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی وفات کب اور کیسے ہوگی، اور یہ صالحین میں سے ہے یا طالحین میں سے ہے، یہ اس کا رزق کہاں سے آئے گا، اور اس طرح کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ماں کے اس شکم کے اندر ہی وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے لکھ دیا کرتا ہے۔ اور پھر جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو ایک شیطان فوراً پہنچتا ہے جو اس کو انگلی سے ٹچ کرتا ہے، اس سے بچہ روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت 4 فرشتے انسان کے ساتھ مقرر فرما دیتا ہے، اور پھر انسان کے اپنے اعمال پر ہے کہ جتنے اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں ان فرشتوں کی تعداد کے اندر بھی بسا اوقات اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر اعمال خراب ہوں تو شیاطین وہ انسان کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور زیادہ وہ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو 4 بنیادی فرشتے ہیں، یہ ان میں سے 2 تو وہ ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ 2 وہ فرشتے ہیں کہ جو انسان کے اعمال کو لکھنے والے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور دوسرے 2 فرشتے وہ ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ 2 وہ فرشتے ہیں کہ جو انسان کے سامنے اور ایک انسان کے پیچھے ہوتا ہے، اور یہ انسان کی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور مقام پر ارشاد فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ رب العزت اپنی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے محافظت کے طور پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ فرشتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان بسا اوقات بڑے بڑے حادثات سے محفوظ رہ جاتا ہے، اور جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوتا یہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور جب اس کی طرف سے حکم آ جاتا ہے تو پھر یہ اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور انسان بسا اوقات کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے زندگی کے اندر دیکھا ہوگا ناظرین کرام کہ بسا اوقات بہت ہی کوئی بڑا حادثہ پیش آیا،
کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب گھر کے اندر بیٹھے تھے، کہیں پر کوئی زلزلہ آ گیا یا مکان کی چھت گر گئی، اور ایک بہت سارے لوگ وہ اس کے اندر اس حادثے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، مگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز بچ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں بچ کیسے گیا ہوں، کوئی چانس نہیں دے. یا بسا اوقات آپ کا بچہ وہ گر جاتا ہے، اسے چوٹ بھی لگ جاتی ہے، لیکن اب کہتے ہیں کہ یہ اتنی شدید چوٹ تھی کہ اگر یہ تھوڑی سی اس کو یہاں پہ لگی ہے، اگر خدا نخواستہ تھوڑا سا یہ یہاں پہ آ جاتا تو اس کی آنکھ نکل سکتی تھی. خدا نخواستہ یہ اگر کان کے اندر یہ چیز چلی جاتی تو اس کی یہ قوت سماعت سے یہ محروم ہو جاتا. یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح سے اس کی حفاظت کر دی گئی ہے، تو یہ وہ اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں، یہ اس کے وہ صدقات ہوتے ہیں کہ جن کی بدولت اللہ رب العزت پھر اپنے ان محافظ فرشتوں کے ذریعے انسان کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اور پھر یہ فرشتوں کے ساتھ انسان کا یہ ساتھ جو وہ بچپن سے شروع ہوا، پھر یہ اس کی زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، روز شب و روز میں بھی یہ ساتھ رہتا ہے. پھر جب انسان اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو بھی 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کی روح قبض کو کرنے والے ہوتے ہیں. پھر جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر بھی اسے فرشتے سے ملنا ہے، اور وہ فرشتے اس سے سوالات و جوابات کر رہے ہوں گے. اور پھر روز حشر بھی یہ فرشتے ہی ہوں گے کہ جو یا تو انسان جس نے نیک اعمال کر رکھے ہیں، جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا پروانہ عطا کر دیا گیا ہے، جنت میں اس کا استقبال کر رہے ہوں گے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی برے اعمال کر کے اللہ کے حضور پیش ہوا ہے تو پھر وہاں پر جو جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا کرنے والے وہ بھی فرشتے ہی ہوں گے. تو یہ انسان کا فرشتوں کے ساتھ یہ ایک تعلق یہ ولادت سے قبل شروع ہوتا ہے اور وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ کس طرح سے یہ فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور کس طرح سے انسان ان کی جو قربت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے فائدے کا باعث بنا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی صبح آنکھ کھلتی ہے، اور اب سب سے پہلے تو اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو صبح سوئے رہے اور فجر گزرنے کے بعد دیر سے آنکھ کھلی اب اٹھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ شیطان جس کے کان کے اندر پیشاب کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے بدن پر یہ نحوست پورا دن طاری رہتی ہے. دوسری طرف فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ وہ وقت ہوتا ہے فجر اور عصر کا کہ جب فرشتوں کی جو شفٹس ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. وہ فرشتے جو صبح کے فرشتے ہیں اب وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور جو رات کے فرشتے ہیں وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو تلاوت کر رہا ہے، اس وقت جو نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، اس وقت جو ذکر کر رہا ہے، اب جب یہ فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا. تو اس لیے یہ جو فجر اور عصر کے اوقات ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. اسی طرح سے پھر اب انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، صبح آپ کام کاج پہ جاتے ہیں، کسی بھی ضرورت سے گھر سے باہر نکلے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے یہ پڑھا تو اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ وہ آپ کی حفاظت کے اوپر مقرر رہتا ہے. دن بھر وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے ہدیتا، تمہیں ہدایت دے دی گئی. جب آپ یہ کہتے ہیں وتوکلت علی اللہ، میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، وہ فرشتہ کہتا ہے کفیتا، تو اللہ رب العزت تیرے لیے کافی ہو گیا. اور پھر جب وہ یہ کہتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ فرشتہ جواباً کہہ رہا ہوتا ہے وقیتا، تم بچا لیے گئے. تو شیطان کہتا ہے، جو شیاطین اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس بندے کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس بندے کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ جس کی ہدایت کا اہتمام بھی کر دیا گیا، جس کو اللہ رب العزت کی کفایت بھی حاصل ہو گئی، اور جس کو اس کی طرف سے مختلف جو امور ہیں، مختلف جو نقصانات ہیں، ان سے حفاظت بھی عطا ہو گئی، تو اب ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ انسان خدا نخواستہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے وہ کسی برے عمل سے، برے ارادے سے نکلتا ہے، تو اب وہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اس کے قربت کے اندر رہتے ہیں، اور پھر اس کا جو دن ہے وہ اسی طرح مختلف جو برے اعمال ہیں ان کی نحوستیں وہ اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہیں.
تو اس طرح سے اب آپ کا یہ دن گزرا، آپ نے صبح آغاز کیا خدا کے نام سے، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کے آپ گھر سے نکلے، فرشتوں نے آپ کو ساتھ جواب بھی دیا، آپ کی حفاظت کے لیے مقرر بھی رہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بھی راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے ہیں، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کی اپنی وہ زندگی ساری، وہ اس کے اندر اعمال، اس کے اندر اللہ رب العزت کا قرب، اور یہ جو اذکار اور جو معمولات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، انہوں نے ان کو اپنی زندگی کا حصہ اس طرح سے بنا لیا تھا کہ اب جو فرشتے ہیں وہ ان کی باتوں کی تائید کرتے، اور جو شیاطین ہیں وہ ان سے دور بھاگا کرتے تھے، اور دیکھتے ہی آپ کو اپنا راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب یہی بندہ دن بھر جب گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر اور فرشتے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اعط منفقا، الہ العالمین یہ جو تیری راہ کے اندر خرچ کرنے والا ہے اس کو تو مزید عطا فرماتا جا، جو بخل کا کام لیتا ہے اس کے لیے دعا کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب یہ اس طرح سے اس کا دن گزر رہا ہے، اور یہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور یہ انسان اب شام کو جب اپنے گھر کے اندر واپس لوٹا ہے، اور آپ اپنے گھر کے تمام معمولات آپ نے کر لیے، نماز وغیرہ ادا کر کے، کھانا وانا کھا کے، اب آپ جب اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو اب پھر یہ سوال ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنا جو دن کا اختتام ہے وہ کس طرح سے کرنے جا رہے ہیں، وہ آخری لمحات آپ کس طرح سے گزارنے جا رہے ہیں۔ دونوں وہ فرشتے انسان کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اختم بخیر، اختم بخیر، اختم بخیر، اے بندہ خدا اچھے انداز کے ساتھ اپنا اختتام کر، اپنے دن کا اختتام اچھے انداز کے ساتھ کر، کیونکہ یہ جو نیند ہے یہ بھی ایک موت کا ایک حصہ، ایک اس کو معمولی یعنی موت کا ایک ادنا حصہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ انسان جب اس کی آنکھ بند ہو گئی اب اسے کیا خبر، اب اگر دوبارہ سے اس کی آنکھ کھلتی ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جس نے ہمیں زندگی عطا کی موت کے بعد۔ تو یہ جو رات کی نیند ہے یہ بھی ایک موت کی ایک قسم ہے۔ تو اب اس کے بعد اگر پھر سے انسان بیدار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک نیا دن دیتا ہے، یہ اس کے لیے خوش نصیبی ہے، اور اگر اسی دوران اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو وہ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ جو رات کے اس کے آخری لمحات تھے وہ کس طرح کے تھے، وہ لمحات بڑے ہی اہم ہوا کرتے ہیں۔ ان لمحات کو آپ نے کس طرح سے گزارا۔ انسان جب بستر پہ لیٹا ہے، اگر وہ وضو کر کے لیٹتا ہے، اگر وہ قرآن حکیم کی کچھ تلاوت کر کے لیٹتا ہے، اگر وہ کچھ جو معمولات ہیں، جو سونے کی جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں وہ کر کے لیٹتا ہے، تو اب ساری رات یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یہ اس کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ پاکیزگی کے ساتھ پاک صاف ہو کے لیٹا ہے، الہ العالمین تو اس کی حفاظت فرما، تو اس کے گناہوں کی بخشش فرما۔ اور پھر یہی وہ عمل ہے کہ جو انسان کو پھر صبح بیدار ہونے کے اندر اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے انسان کی یہ جو فرشتوں کے ساتھ جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، یہ اسی طرح سے قائم و دائم رہتا ہے۔ بلکہ پھر اگر آپ یہ دیکھیں جو انبیاء کرام علیہم السلام، یہ تو وہ واقعات میں یہ ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں نا کہ جو ہماری زندگی کے اندر، یہ ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اب وہ اپنے اعمال کے ذریعے کس قدر ان فرشتوں کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کر سکتا ہے، یہ اس کے اپنے اعمال پہ منحصر ہے۔ وہ کس قدر زیادہ فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کر سکتا ہے، یہ اس کے اعمال پہ منحصر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں خاص طور پر اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اعمال صالحہ کر کے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، یہ جو فرشتوں کا جو ساتھ ہے، جو قرب ہے، جو ان کی زیادہ سے زیادہ دعائیں ہیں، اللہ کریم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ساری اس حوالے سے احادیث بھی ہیں، قرآن حکیم کے آیات مبارکہ بھی ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آگے ساتھ ساتھ بیان کرتا رہوں گا۔ کچھ کالرز ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں کچھ نہیں تھا جیسا اکٹھا کرنے مسجد واسطے کات وغیرہ 100% مطلب بھیجنے ہو۔ اچھا، یہ تو آپ جو ہے نا وہ ابھی جو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اس حوالے سے ایک پروگرام ہوگا، اس کے اندر آپ شامل ہو جائیے گا۔ یہ پروگرام تو سوالات و جوابات کے حوالے سے ہے، اور اس کے اندر کوئی آپ کا مسئلہ ہو تو وہ آپ پوچھ سکتی ہیں۔ آپ سنائے تھے کہ جواب کون سی دیتا، اس میں اس کا دیتا ہوا مس ہو گیا ہے۔ جی جی، کیا جواب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں دسیا تھی کہ خواب آئی ہے میں روز رمضان بھی تھی کہ میں مطلب ہے کہ میری سس مام ہے جی بہت ہوئی ہے، بہت ہوئے جی
کہ انہوں نے میں تکیا مطلب ہے نائس جی بیٹھے پلنگ پر صاف ستھرے پھر میں انہوں کول گئی ہوں ملی ہوں کہ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیریا ہوا ہے میں اس طرح ہاتھ جیسے نماز پڑھنے سے ہاتھ پر دینا تو قرآن ہے میرے کو اس طرح سینے نہ لائے میں قرآن ارے نے کہ ہاتھ ہے بھی جب میں کہا قرآن ہے میں یہ کڈیا پھر چادر پہ لکھی میں کہا قرآن ہے جب میں جب کڈیا اس 2 قرآن سن میرے کو جب کوئی بندہ اتنے بیٹھے تھے اس کی میں لپڑائے قرآن تو میں اندر گئی ہوں تو لائٹ پالی ہے تو لائٹ کو نہیں بلی تو میں باہر آئی ہوں تو میں لائٹ کو نہیں بلنی اندر نہیں پھر میری آنکھ کھلی گئی تو تک سہج میں ٹائم تھی ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے آپ کا بہت مبارک خواب ہے آپ قرآن حکیم کی تلاوت کی کثرت کرتے رہیں ان کے لیے جو دعا کا اہتمام کرتے ہیں اس کے اندر اسی طرح سے اس کو کنٹینیو کریں اس میں اضافہ کریں تو ماشاءاللہ آپ کا مبارک خواب ہے کسی بھی مردہ کو خواب کے اندر اچھے حال کے اندر دیکھنا یہ بہت ہی مبارک خواب ہوتا ہے اللہ رب العزت آپ کے لیے ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے ان کا سفر آخرت اللہ رب العزت مزید اسے بہتر اور اپنے فضل و کرم والا فرمائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت جی جناب کون سا بات کر رہے ہیں جی میرے 3 سوال ہیں حضرت اگر جواب دینے آپ کو بھی مہربانی ہوگی جی فرمائیے گا جی پہلا سوال یہ ہے کہ ادھر جب ہم وضو کرتے ہیں حضرت باتھ روم میں اوپر یا نیچے جی تو اس ٹوائلٹ ساتھ ہی ہوتی ہے تو وہ اب پاکستان یا آزاد کشمیر میں کھلی جگہ مشین میں وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے یہاں پڑھنا کوئی جو ہے مناسب تو نہیں ہے کیونکہ ساتھ ہی ٹوائلٹ ہے جہاں بھی وضو کریں وہاں تو کھلا ماحول ہے تو اس کے بارے میں فرمائیے کہ وضو کر کے جب نکل آئیں تو پڑھ لیں تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاؤں میں اور ٹانگوں میں سخت درد ہے استنجا کرنے کے بعد جب میں فل وضو کروں تو میں مسح کر سکتا ہوں کیونکہ جب میں پاؤں کو ویٹ کرتا ہوں تو مجھے بڑی پرابلم نظر پڑتی ہے صحیح ہے اور آپ کا تیسرا سوال اور تیسرا سوال یہ ہے حضرت کہ اب جب کہ رمضان شریف میں جو ہے نا وہ پابندی ہے مساجد میں بھی جی تو گھر میں اگر جماعت کا انتظام نہیں ہے جی تو اکیلے تو جو ہے نا وہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں مگر جماعت پاسبل نہیں ہے جی تو اس کے سلسلے میں اگر کچھ آپ فرمائیں اور ہاں جی یہ جو میرا ضرورت ہے فجر کے بعد قرآن کو پڑھنا جو ہے اچھا ہے یا کہ شام کو یہ قرآن پڑھنے کا کون سا وقت اور کتنی مقدار میں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی سپیڈ سے پڑھ لیتے ہیں کچھ میرے جیسے ہیں وہ تھوڑا ذرا اڑک پڑھتے ہیں تو اس بارے میں فرمائیے کہ کس طرح قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی حضرت جی بہت شکریہ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ اچھا چلے میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ پہلی کال تھی آپ پہلی مرتبہ شامل ہوئے ہمارے ساتھ میں آپ کے انشاءاللہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی عرض کر دیتا ہوں بہت ہی اچھے سوالات ہیں انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام حضور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ تھی کہ ایک سوال تھا میرے ذہن میں جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا جی ٹھیک ہے جی اور ان کے بعد ہمارے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے اوپر آ کے دین بھی کمپلیٹ ہو گیا اور آخری نبی جی لیکن ان سے کبھی اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو میں اس کا کچھ جواب چاہوں گا ٹھیک ہے میرے بھائی انشاءاللہ میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرا نیکسٹ کالر ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام قاری صاحب میں نے آپ سے ہاں جی وعلیکم السلام میں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے جی فرمائیے میری بیٹی نا ڈسیبل تھی وہ فوت ہو گئی ہے نا تو وہ مجھے اکثر خواب میں نظر آتی تھی پہلے اب وہ بڑی دیر کے بعد نظر آئی ہے تو مجھے کہہ رہی ہے ماما یہ میرے جوتے جو ہے نا بہت چھوٹے ہیں تو میں نے کہا اچھا بیٹی میں آپ کو کوئی بڑے جوتے لے کے دیتی ہوں ڈھونڈ رہی ہوں جیسے اس کو پہنانے کے لیے تو اس کا کیا مسئلہ مطلب خواب کی کوئی تعبیر ہے کیا آپ کی بیٹی کی کیا ایج تھی جب ان کا انتقال ہوا 19 سال جب فوت ہوئی نا 19 سال تھی اب وہ 5 سال ہو گئے انہیں فوت ہوئے 5 سال ہو گئے چلیں اللہ رب العزت ان کا سفر آخرت آسان فرمائے یقیناً وہ اس حالت کے اندر اس دنیا سے گئی ہیں اور جو بندہ زیادہ سے زیادہ آزمائش کے اندر جاتا ہے اگلا جہان اس کا مزید اللہ پاک اس کے اندر آسانیاں فرماتا ہے تو میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں جزاکم اللہ خیرا نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم
टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिए। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, बात कीजिए, आप लाइव हैं। अच्छा जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब मैं ये पूछना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਵੈਸੇ ਆਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੈ ਖਾਬ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ। दूसरी गल है मैं ना अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे साफ समझ नहीं आ रही, कुछ ज़रा आप फ़ोन को ज़रा ऐसी जगह पे हों कि जहाँ पे आवाज़ आपकी अच्छे तरीके से आए। मैं नहीं समझ पाया आपने क्या कहा। आप दोबारा फिर से कॉल कर लें तो ज़रा, ताकि आपकी लाइन इंशाल्लाह जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। मैं कुछ जो सवालात हैं उनके जवाबात अर्ज़ कर देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको और दीगर कॉलर्स को साथ शामिल करते हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि वज़ू के बाद की जो दुआ है वो आप किस वक्त पढ़ें। अच्छा, अगर ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर ज़ाहिर है बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा ही होता है, तो बेहतर यही है कि जो आपने वो जो शहादा की दुआ है वो बिल्कुल आप जैसे बाहर निकलते हैं आप उस वक्त पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह उसकी जो बरक़ात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन उस वक्त भी आपको, ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह पे जहाँ पे आपने वज़ू किया है उसी जगह पे भी वो पढ़ेंगे, बल्कि जब आपने वज़ू मुकम्मल किया है, आप उससे बाहर आ गए हैं बैतुल ख़ला से, तो उस वक्त आप पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बरक़ात आपको अता फ़रमाएगा। आप पाँव नहीं धो सकते, कुछ उसमें तकलीफ़ है, उज़र है, तो आप उसका मसा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप उसका मसा कर लें, वो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। घर के अंदर क्योंकि उज़र है और उज़र के अंदर इस बात की इजाज़त है। घर के अंदर आपने कहा कि जमात नहीं करा सकते, तो क्या किया जाए। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये बात याद रखिए कि वो लोग कि जिनका मामूल ये रहा है कि वो जमात के साथ नमाज़ अदा किया करते थे, मस्जिद के अंदर जाके नमाज़ अदा करते थे, अब इन हालात की वजह से उन्हें मस्जिद में नहीं हाज़िरी नसीब हो रही या मुश्किल हो रही है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वो घर के अंदर भी जो नमाज़ अदा करते हैं, तो अगर तो देखें जमात का एहतमाम हो सके, आप अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ घर में जमात का एहतमाम करा सकें, तो सुबहान अल्लाह बहुत ही बेहतर अमल है। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता, समटाइम ये होता है कि बंदे के लिए वो उसने इतना नहीं पढ़ा होता, वो इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता, तो आप किसी भी ऐसी वजह से आप जमात नहीं करा पा रहे, तो घर में पढ़ रहे हैं नमाज अपनी, तो इंशाअल्लाह चूँकि आपका वो मामूल रहा है कि आप और आज भी अगर मस्जिद के अंदर आपको नमाज की इजाज़त मिलती है तो आप फ़ौरन जाके बाजमात अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको घर में भी पढ़ी जाने वाली जो नमाज है वो जमात ही का सवाब अल्लाह करीम अता फ़रमाएगा। कुरान पाक पढ़ते वक्त आपने कहा कि कौन सा वक्त बेहतरीन है, हर वक्त बेहतरीन है, लेकिन बिलखुसूस जो फ़जर का वक्त है उसके हवाले से ज़िक्र किया गया कि इन्न कुरान अल-फ़जरी कान मशहूदा, जो फ़जर का वक्त है उस वक्त कुरान हकीम की तिलावत की ज़्यादा बरक़ात हैं। बाकी आप जिस वक्त भी करते हैं हर वक्त जो है वो कुरान हकीम की तिलावत के हवाले से बाबरकत भी है और बाइस खैर व बरकत है। दूसरा आपने ये कहा कि कुछ लोग ये होते हैं कि वो बड़ी रवानी के साथ पढ़ लेते हैं, कुछ ज़रा मुश्किल के साथ पढ़ते हैं, तो जो रवानी के साथ पढ़ते हैं उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता फ़रमाता है। जो ज़रा अटक के पढ़ते हैं लेकिन यह है कि कोशिश वो करते रहते हैं, उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक उनको दोगुना अजर मिलता है। एक तो कुरान हकीम की तिलावत का और दूसरा उसके लिए मुश्किल के बावजूद कोशिश करते रहने का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अजर अता फ़रमा रहा होता है। हमारे भाई ने ये पूछा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम किया, जैसे कि अल्लाह पाक ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। तो इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बात ऐसी है या नहीं है, या क्या इस हवाले से हमारी रहनुमाई है। तो देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अंबिया किराम और रसूल इज़ाम को इस कायनात के अंदर लोगों की हिदायत के लिए भेजा है और मुख्तलिफ़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मुख्तलिफ़ उनको ख़वास अता फ़रमाएँ। और जब आपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ना, मुख्तलिफ़ अंबिया को किसी को 2, 4, 10, 15 मौजज़ात अता फ़रमाए, जब अपने हबीब को भेजा तो फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कि आप सरापा मौजज़ा बन के आएँ। अब आपने कलाम कब किया, कैसे किया, मैं इस पर भी इंशाअल्लाह बात करता हूँ। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کے اندر خصوصی طور پر ہم فرشتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے فرشتے انسان کے ساتھ زندگی کے اندر ان کا تعلق انسان کی ولادت سے قبل شروع ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان ابھی ماں کے شکم کے اندر ہوتا ہے کہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کی زندگی، موت اور رزق وغیرہ کے اہم معاملات ان کو درج کر دیا کرتا ہے، اور پھر جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العزت ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ 2 تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کے جو دائیں طرف اور ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف جو اس کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ایک فرشتہ انسان کے سامنے اور ایک اس کے پیچھے کہ جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور پھر جب انسان اعمال صالحہ کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، تو ان فرشتوں کی تعداد کے اندر بھی بسا اوقات اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فرشتے یہ انسان کے اعمال سے خوش ہو کر اس کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیں بھی انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بہت ساری خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی جو محافظ فرشتے ہیں، بسا اوقات انہی کی وجہ سے انسان بہت بڑے بڑے حادثات کے اندر محفوظ رہ جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے اس کا بچہ اتنی اونچی جگہ سے گرا، اس کا کسی کار کے اندر حادثہ ہو گیا، کوئی اور اس طرح کی پریشانی کا بہت بڑا معاملہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کیسے کر لی وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ وہی اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کے یہ مقرر کردہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ ساتھ ساتھ سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے بھائی نے پوچھا تھا، میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو وہ ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ جو کوہ طور پہ انہوں نے کلام کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت سے شرف کلام بھی حاصل ہوا اور شرف دیدار بھی آپ کو نصیب ہوا، اور آپ صف انبیاء میں حبیب اللہ یعنی اللہ کے حبیب کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ مزید جو فضائل ہیں میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات بھی کروں گا، کچھ کالرز ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی۔ جی میں سوٹ ڈیوزبری سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی، نعت شریف پڑھنی ہے آپ نے؟ جی نعت پڑھیں، بسم اللہ کیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیراً، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی نیکسٹ کالر انہیں شامل کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کریم کرم، الحمدللہ۔ کیسے جا رہے ہیں روزے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کریم کرم ہے۔ جی وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ صبح پڑھنے والی دعا بتا دیں جو آپ نے بیان کی ہے، اور ایسے یہ بتائیں کہ صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں انسان کس کس طرح کا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، میں عرض کر دیتا ہوں۔ دوسرا آپ نے یہ سوال کیا تھا جی خواب کے حوالے سے کہ اس میں آپ نے معذور بچی ہے ان کو دیکھا ہے اور وہ کچھ ننگے پاؤں تھی، اور اس حوالے سے کچھ آپ نے اس کی تفصیلات ذکر کر رہی تھی، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آسانی کا اور خیر و برکت کا معاملہ فرما۔ انسان جو بھی کوئی کبھی خود کو اگر ننگے پاؤں دیکھتا ہے یا کسی اور شخص کو ننگے پاؤں دیکھتا ہے، تو اس کی جو تعبیر ہے معبرین نے اس کی نسبت کی ہے، اس کو اخذ کیا ہے وہاں سے جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا نا کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ اپنے جوتوں کو اتار دیجئے کہ آپ مقدس وادی کے اندر ہیں۔ تو اگر کوئی شخص خود کو ننگے پاؤں خواب کے اندر دیکھتا ہے تو امید یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کوئی مقدس سفر، کوئی بابرکت سفر اس کے نصیب کرے گا، اور اگر کسی مرحوم کو اس طرح سے دیکھا ہے خواب کے اندر تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کا معاملہ مزید بہتر فرمائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ جی صبح کی دعا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو عرض کی تھی کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان گھر سے باہر نکلتا ہے
اور یہ دعا کرتا ہے، یہ کلمات کہتا ہے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بنیادی بڑے آسان سے کلمات ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جب آپ یہ کلمات کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہدیتا وکفیتا ووقیتا۔ جب آپ نے بسم اللہ کہا تو وہ فرشتہ کہتا ہے ہدیتا، تمہیں ہدایت دے دی گئی۔ جب وہ وتوکلت علی اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ کفیتا، آپ نے کہا نا کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، تو کہا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہو گیا۔ اور پھر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں بچا لیا گیا۔ تو پورا دن پھر وہ شیاطین کہتے ہیں کہ اب اس شخص کو ہم کیا اس کا بگاڑ سکتے ہیں کہ جو جس کو رب کی طرف سے ہدایت بھی ہے، کفایت بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہے، تو ہم نے اس کا کیا بگاڑنا۔ تو انشاءاللہ اس کو معمول بنائیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے اللہ کریم کرم، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا، میں نے فون اس لیے کیا، میں نے پوچھنا تھا کہ میں جب درود شریف پڑھتی ہوں یا کوئی اور ورد کرتی ہوں تو کہتے ہیں کہ بندے کو اتنی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھ آئے کہ میں پڑھ رہی ہوں۔ جی تو میں مائنڈ میں ایسے دل میں پڑھتی ہوں تو کیا پڑھ سکتی ہوں دل میں؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ بس یہی ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں نا، جو پڑھنا ہوتا ہے نا، پڑھنا وہ بہرحال وہی شمار کیا جائے گا کہ جو آپ اتنی آواز کے ساتھ کہیں کہ جو آپ کو سنائی دے۔ باقی آپ دل کے اندر جو تصور کرتی ہیں، ایون آپ ذکر کرتی ہیں، وہ کر تو سکتی ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ فائدے سے خالی ہے۔ لیکن جب آپ جو پڑھنا ہے وہ وہی شمار ہوگا جس کو قرات کہتے ہیں، یا پڑھنا ہے کہ جو آپ اتنی آواز سے کم یا اس طرح سے کہتی ہیں کہ آپ کو کم سے کم اس کی سنائی دے رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ ایسے میں نہیں پڑھ سکتی کیونکہ مجھے ڈپریشن ہے، دماغ میرا سے تھکا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں وہ ایک الگ ماں، تو پھر آپ دل کے اندر جو پڑھ رہی ہیں وہ پڑھتی رہیں، بالکل آپ کو اس کی برکات اسی طرح سے آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مہربانی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بس اس کا معمول کریں اور ڈپریشن سے کہیں کہ بھائی بھاگ جاؤ، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ میں بھی دعا کروں آپ کے لیے، جزاکم اللہ خیراً۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، وہ اس طرح ہے کہ دو سوال ہیں میرے۔ جی فرمائیے گا۔ ایک تو ہے کہ میں یہاں کارڈو سے بول رہا ہوں۔ جی۔ تو میں کافی نماز پڑھتا تھا، ریگولر نمازی، حج واج بھی کیا، لیکن وہ پوچھنا تھا کہ اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے کہ شریعت بڑی وسیع ہے، جی، تو بندے کو اتنا نالج نہیں ہوتا، تو اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس کو 4 سال بعد پتہ چلا یہ تو بڑا کبیرہ گناہ تھا، جی، تو یہ اس کا پھر کیا مداوع ہے یا کیا کرے؟ تو نمبر دوسرا سوال ہے کہ بہت ڈپریشن ہو گئی ہے اور نیند نہیں آتی، نیند میں نا نیند اکھڑتی ہے، نیند میں ہی گناہ یاد آتے ہیں، تو خیالات بہت آتے ہیں، نکلتی نہیں دماغ سے، تو یہ تو بڑی کئی دنوں سے میرا نا بہت ہی زیادہ بری حالت ہے، پھر وہ سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو سوال ہیں میرے، تو کیسے اس سے نکلیں؟ تو آپ نے وہ جو نماز کے جو معاملات ہیں ان کو پھر کوئی ساتھ کنٹینیو نہیں رکھا ہوا؟ وہ بیچ میں ایک دو نمازیں پڑھ لیتا ہوں، پھر دماغ میں نا خیالات آتے ہیں تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میرا کا فوکس ختم ہو گیا، تو میں روزہ بھی نہیں رکھ پا رہا، تو کبھی میں نے نماز چھوڑی نہیں کہ 20 سال سے، کافی 20 سالوں سے تو روزہ نہیں رکھ رہا۔ کوئی گناہ بہت یاد آتے ہیں، حقوق العباد کی جڑی غلطیاں کو ہوگی وہ بڑے یاد آتے ہیں، تو یہ کیسے میں سروائیو کر سکوں گا؟ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ میں انشاءاللہ اس پہ عرض کر دیتا ہوں، اور آپ توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اچھا، جو اس سے پہلے آپ نے یہ کہا ہے کہ دوسرا سوال تھا صدقہ جاریہ کے حوالے سے کہ آپ کس قسم کے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، اور اس میں دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ جاریہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہوں، ہم انہی کے لیے کر سکتے ہیں، جبکہ صدقہ جاریہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر اپنی طرف سے کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر سوائے چند اعمال کے، اور ان میں سے ایک وہ عمل ہے کہ جو اس کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر جو صدقہ جاریہ کر دیتے ہیں، آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد کے اندر کوئی یاد رکھے نہ رکھے، مگر آپ کا جو عمل کیا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ ہے، اور آپ کو اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا کس قسم کے صدقات جاریہ کیے جا سکتے ہیں،
مختلف اعمال ہیں. آپ کسی کو تعلیم دلاتے ہیں, یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. وہ جب تک دوسروں کو تعلیم دیتا رہے گا, اس علم سے فائدہ اٹھاتا رہے گا, آپ کو اس کا فائدہ ہے. نیک اولاد, اچھی اولاد کی آپ تربیت کرتے ہیں, آپ کی اولاد نیک ہو جاتی ہے, یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. ان کی دعائیں وہ آپ کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں. اسی طرح سے کہیں آپ کوئی مسجد بناتے ہیں, کوئی ہاسپٹل بناتے ہیں, آپ کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیتے ہیں, آپ کہیں پانی کا اہتمام کرا دیتے ہیں, تو یہ مختلف صدقات جاریہ ہیں. اور اس کے اندر عموماً تو یہ ہے کہ جو پانی کا ایک صدقہ ہے اس کی ایک اپنی اہمیت, فضیلت, برکت ہے, پر کہا یہ جاتا ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق یہ دیکھا جائے گا کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہو اس کے اندر جب آپ خرچ کرتے ہیں, اس کے اندر جب اللہ کی رضا کی خاطر آپ شامل ہوتے ہیں, تو وہ آپ کا سب سے افضل اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جو بھی آپ کے اعمال صالحہ ہیں ان کی خیر اور برکت نصیب فرمائے. میرے بھائی, آپ نے کارڈف سے کال کی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ خطا ہو گئی, آپ بڑے پکے آپ نمازی تھے, نمازیں ادا کرتے رہے, پھر کوئی 2-4 سال پہلے کچھ آپ سے خطا ہوئی تھی جس کا آپ کو بعد کے اندر احساس ہوا, اور اس کے بعد سے پھر آپ کا فوکس ختم ہو کے رہ گیا. دیکھیں, اب تو معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ پہلے سے زیادہ فوکس کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ زندگی کے اندر اس بات کا احساس ہو گیا. 2 سال گزر گئے, 3 گزر گئے, 4 گزر گئے, 10 گزر گئے, مگر اچھی بات ہے کہ احساس ہو گیا, ورنہ خدا نخواستہ اگر اس احساس کے بغیر ہی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں. وہ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر بھی ہر طرف اموات کو دیکھتے ہوئے بھی, یہ آج کل دیکھیں نا, آج کی رپورٹ کے مطابق 28,000 سے زائد لوگ یہاں برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے اندر ان چند ہفتوں کے اندر اس معمولی سے وائرس جو نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہیں پڑتے, انہیں خدا یاد نہیں آتا, انہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی, انہیں اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی شقاوت ہے, بہت بڑی بدنصیبی ہے, بہت بڑی محرومی ہے. وہ خامد اپنی بیویوں پہ زیادتی, بیویاں خامد پہ زیادتی, اپنے والدین کے ساتھ جو ناراضگیاں, جو ان کا دل دکھائے ہوئے ہیں, جو کسی بہن بھائی کے حق مارا ہوا ہے, یا خدا نخواستہ جو آپ کی جو نمازیں ہیں وہ رہی ہوئی ہیں, جو آپ کی زکوٰۃ کی جو ادائیگی آپ نے ابھی تک نہیں کی ہے اس کا, یعنی یہ وہ تمام اعمال ہیں کہ اگر انسان کو اب بھی احساس نہ ہو تو پھر کب احساس ہوگا. اللہ پاک فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت کے اندر پڑے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دوسروں کے لیے ہے, میرا تو ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے. جبکہ کتنے ہی ایسے نوجوان بھی اس حالات کے اندر اس دنیا سے چلے گئے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوا ہے, اور یہ اللہ کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے آپ کے اوپر. آپ اس میں مایوس نہ ہوں, آپ اس میں پریشانی کا شکار نہ ہوں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ باری تعالیٰ تو نے زندگی کے اندر مجھے اس بات کا احساس دے دیا ہے کہ جب میں ریپینٹ ہو سکتا ہوں, جب میں رجوع کر سکتا ہوں, جب میں اپنی کوتاہیاں نماز کی وہ پوری کر سکتا ہوں, میں اپنے روزوں کی کوتاہیاں ان کو پورا کر سکتا ہوں, میں اپنی جو زکوٰۃ میں نے ابھی تک نہیں ادا کی ہوئی پچھلے کئی برس کی اس کو بھی پورا کر سکتا ہوں, میں نے اگر خدا نخواستہ کسی کا حق مارا ہے اور وہ حق اس کا ادا نہیں کیا تو میں اس کو ادا کر سکتا ہوں, میرے پاس ابھی وقت ہے. اور اب وہ جو آپ نے معاملہ یہ کہا ہے کہ اگر یہ حقوق العباد کے حوالے سے ہے تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اس حق کو پورا کریں. جس پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگیں, اگر وہ بندہ اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے لیے کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں, اس کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ وہ چند چیزیں. اور ہو سکتا ہے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو آپشنز ہیں ان میں سے کوئی آپشن نہیں بچا, اس وجہ سے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا آپ ڈپریس ہوتے ہیں کہ بھائی اب میں کیا کریں, کہ میرے پاس تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے, اب میں کیا کروں, کس طرح سے کروں. تو میرے بھائی رب تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, آپ جو اتنا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, اس کو ضرور پورا کریں, اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع کریں. وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے, وہ تو کہتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب, وہ گناہوں کو معاف کرنے والا, توبہ کو قبول کرنے والا. بندہ اس کی طرف پلٹ کے تو جائے, وہ پلٹ کے جاتا ہے تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, وہ تو نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نامہ اعمال کے اندر سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو آپ کثرت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں, توبہ و استغفار سچے دل سے کریں, غسل کر کے 2 نفل توبہ کے ادا کریں, اور اس کے بعد جو آپ اپنے رب سے بھی رجوع کریں, اور اگر جو بندے ہیں ان کے بھی حقوق کے اندر جو کوتاہی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امام صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ جو قرآن میں 14 سجدے ہیں ان کا صحیح طریقہ کیسے ہے؟ میں تو ایسے کرتی ہوں کہ
اللہ اکبر کے کر کے سیدھی نیچے چلی جاتی ہوں, پھر اس میں جو ہے پڑھنا پڑتا ہے سبحان ربی اللہ پڑھنا پڑتا ہے یا خالی اللہ اکبر ہی کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, آپ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا کریں. پڑھنا آتا ہے. بس یہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا. صحیح ہے. تو آپ ماشاءاللہ کتنے سپارے پڑھ چکے ہیں اس رمضان میں؟ ٹھیک ہے نا. اوکے, اللہ حافظ, تھینک یو. اچھا چلیں, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے امام صاحب؟ اللہ کا کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. امام صاحب میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کل مجھ سے تھوڑی غلطی ہوگی. کل میں نے ہمارا روزہ کھلنا تھا 8:55 پہ, تو میں نے کھول لیا 8:49 پہ. وہ ایسے مسٹیک ہوئی کہ مجھے پتا تھا کہ 8:55 سے کھلنا. میں جب کچن سے آئی تو میں نے ٹی وی آن کیا تو 8:49 ہوئے تھے. میں نے دور سے مجھے لگا کہ 8:59 ہو گئے ہیں. میں نے اپنی نواسی سے کہا بیٹا آپ نے تو 4 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں, ہم نے روزہ کھولو. اس نے تو کھولا نہیں, ابھی میں نے کھول لیا. بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ نانی ابھی تو 52 منٹ ہوئے ہیں. اس کا کیا مجھے کفارہ کرنا پڑے گا؟ میں نے 6 منٹ روزہ علی کھول لیا. کوئی نہیں, آپ کا وہ روزہ مکمل ہو گیا. جو آپ دیکھیں غلطی سے کھولا میں نے نا, جو بھول چوک سے اگر بندہ کوئی اس طرح سے وہ کھا پی لیتا ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی بخشش ہے, معافی ہے. بھول چوک یہ ایک اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے وہ ایک انعام یا اس کی طرف سے یہ ایک مہمان نوازی کا معاملہ ہوتا ہے. تو اگر جو بھول چوک ہوگی یا بھولے سے کچھ کھا پی لیا ہے تو اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے کہ آپ عمر کے اس حصے کے اندر بھی روزہ بھی رکھ رہی ہیں اور کوشش بھی کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر دن میں کہیں بھی بندہ کوئی بھول چوک کے کچھ کھا پی لیتا ہے تو اللہ رب العزت بخش و مغفرت کا معاملہ فرماتا ہے, اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے, اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم کالر. ہلو جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر لیں, آسانی ہو جائے گی بات کرنے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے جی سر, کیا حال ہے مولوی صاحب؟ ٹھیک ہو جی؟ اللہ پاک کا کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے؟ شکر اللہ کا. جی آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. فرمائیے. جی یہ جو تراویح ہے نا, 2 رکعت جو تراویح پڑھنے, جی یہ آپ 4 رکعت پڑھ سکتے؟ نہیں, بہتر یہی ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں. اچھا 4 رکعت یعنی نہیں پڑھ سکتے؟ میں انشاءاللہ مزید اس حوالے سے بھی عرض کر دیتا ہوں. تو باقی بہرحال بہتر یعنی نوافل ویسے آپ 4 رکعتیں کر کے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ لیکن تراویح کا جو ایک مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں, تو اس کو اسی طرح سے آپ پڑھیں. جی ٹھیک ہے میرے بھائی. تو جی اور آپ اگر سفر پہ جا رہے ہو نا, اگر کہیں آپ کام پہ جاتے ہو, بہت دور ہوتا ہے نا, آپ گاڑی میں جو یعنی 2 رکعت پڑھ سکتے ہو, یا فرض جو 4 رکعت ہوتے ہیں آپ 2 رکعت سفر کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہو فرض؟ نہیں تو وہ آپ گاڑی کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. لیکن وہ جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے وہاں پہ آپ کو نماز کی جگہ نہیں ملتی؟ نہیں, کیونکہ وہاں پر جب آپ میٹرو میں جاتے ہو نا, اس ٹائم نماز کی ہوتی, وہ ڈسٹینس جو ہوتا ہے نا, اس ٹائم تک آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے نا اس ٹائم تک. اگر آپ گاڑی میں 2 رکعت پڑھ لیتے تو کیسا ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں دیکھیں, اس میں علماء کی دونوں آراء موجود ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ آپ یہی کوشش کریں کہ کہیں پر بھی آپ کو مناسب جگہ مل جاتی ہیں, یہاں پہ سروسز ہیں مختلف جگہوں پہ. عموماً تو یہی ہے کہ آپ وہاں پہ گاڑی کو کھڑا کریں اور اپنی جو نماز ہے اس کو ادا کریں. اور اگر کچھ علماء نے بہرحال اس میں جیسے ہوائی جہاز کے اندر یا اس طرح گاڑی وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہی معاملہ ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو چونکہ وقت گزر رہا ہے تو آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں جو سفر کی ہیں, لیکن بعد کے اندر احتیاطاً اپنی نماز کو دہرا بھی لیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. آپ اس کے اندر بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں. تو ناظرین کرام, اب ایک اور کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ جو ہے پروگرام چونکہ اب اس کا وقت بھی تیزی سے ختم ہونے والا ہے, تو نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام خالد چودھری ہے, میں لندن سے بول رہا ہوں. جی خالد صاحب. جی میرا سوال ہے کہ یہاں بچے جو ایجوکیشن لیتے ہیں تو ان کو اسٹوڈنٹ لون ملتا ہے ڈگری کرنے کے لیے یونیورسٹی میں. جی تو یہ جو اسٹوڈنٹ لون ہوتا ہے یہ مورگیج سے زکوٰۃ سے کیسے نکلتا ہے؟ یعنی ٹوٹل ایسٹ سے نکلتا ہے
या मंथली निकलता है? मसलन 10,000 11,000 बैलेंस रहता है बच्चे का, तो वो 11,000 जो टोटल उसके एसेट है उसमें से माइनस होगा या उस साल का जो किस्त जाती है वो माइनस होगी? समझ गए? अच्छा, यानी आप ये स्टूडेंट के ऊपर जो है जो ज़कात है उसके हवाले से आप पूछ रहे हैं? जी, स्टूडेंट के जो लोन लेते हैं ना यूनिवर्सिटी से जब पढ़ते हैं तो बाद में काम करते हैं वो थोड़ा थोड़ा काटते हैं। ठीक है, जो भी बंदे के ऊपर कर्ज वगैरह है उस हवाले से मैं इसमें जो है ना खालिद साहब, मैं एक ओवरऑल जो मसला है वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, जो भी इंसान पे जो कर्ज़ होते हैं ना, मुख्तलिफ़ तरह के जो कर्ज़ों का मामला होता है, अगर तो वो कुछ वो कर्ज़ हैं जो इमीडिएट आपको किसी से आपने लिया हुआ है, किसी को आपने देना है, वो तो आपको उसी जब भी आप ज़कात का वो कर रहे होंगे तो वो उसमें से आपको मिन्हा करना होता है कि भाई ये तो कर्ज़ की रकम है, इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म जो कर्ज़ होते हैं, जैसे आपकी ये यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो मॉर्गेजेस का मामला कह लें या इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर अगर हम ये देखेंगे कि भाई ये सारा उसकी वो देखेंगे, फिर तो किसी पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। उसमें उस सूरत के अंदर ये देखा जाता है कि जो उस महीने की जो किस्त है वो उसको आप मिन्हा कर लेंगे और उसके अलावा जो बाकी है वो उस आपके उस कर्ज़ के इस तरह से उसके अंदर जो है वो शुमार नहीं होगा। बाकी अगर आपका माल उस महीने की किस्त को निकाल कर आपका माल निसाब को पहुंचता है तो उसके ऊपर आपको ज़कात अदा करना होती है, और इस तरह से जो ज़कात की अदायगी है वो भी हो जाती है। और फिर उसके अंदर भी देखें, ज़कात की अदायगी का ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें एहसास हो कि भाई हमें जो अपने मुख्तलिफ़ जो ये वाजिबात हैं जो हमारे ज़िम्मे हैं, क्योंकि ज़कात ये इस्लाम के बुनियादी जो अरकान हैं उनमें से तीसरा रुकन है, एक पिलर ऑफ इस्लाम है, और उसके हवाले से बंदा हम बसा औक़ात बहुत सारी कोताही कर जाते हैं। उसमें ये कुछ इस तरह की सूरतें होती हैं कि लोग ये कह लेते हैं कि अपने आप को वो सेटिस्फाई करने के लिए ना हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे होते हैं। ये मैं ओवरऑल बात बता रहा हूँ खालिद साहब, आपका जो मसला है वो मैंने अर्ज़ कर दिया। मैं ओवरऑल अब एक बात बता रहा हूँ कि आपका तो माशाल्लाह ये अच्छी बात है कि आपको इस हवाले से जो है वो एहसास है और ज़कात का मसला जो है वो आप जानना चाह रहे हैं, तो वो मैंने अर्ज़ कर दिया। ओवरऑल इसके हवाले से ये बात है कि होता क्या है कि हमारे यहाँ बसा औक़ात हम क्या करते हैं कि जी कुछ चीज़ें होती हैं कि हम कहते हैं कि ज़कात से बचने के लिए हम कुछ हीले बहाने करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये तो वो हक़ है जो रब ताला ने हम पर लाज़िम करार दिया है, ये फ़र्ज़ है जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया गया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो है कि जो अलीम बिज़ातिस सुदूर है, दिलों के राज जानता है, और उसे याअलमु सिर्रहु व नजवा, वो हमारे पोशीदा जो राज हैं उनको भी जानता है, जो ज़ाहिर चीज़ें उनको भी जानता है। तो लिहाजा हमें इस मामले के अंदर पूरी एहतियात करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसे हालात के अंदर हमें ज़्यादा इस बात की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। ये जो कोरोना वायरस वगैरह की ये जो सिचुएशन है ना, उसके अंदर मैं ये आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारी जो नॉन वाइट कम्युनिटी है वो ज़्यादा इससे इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे जो मसाजिद के आइम्मा किराम हैं मुख्तलिफ़, जैसे मैंने पिछली बार भी ज़िक्र किया, वो ब्लैकबर्न से मौलाना अब्दुल मजीद साहब, इसी तरह से दूसरे 2 मौलाना साहब वहाँ से, इसी तरह से डरबी से एक मौलाना साहब, यहाँ लंदन से एक मौलाना साहब, ये वो चीज़ें कि ये तो वो ये आपको ये बताने का मकसद ये है कि हमें एहसास हो कि ये जो वक्त है, इस वक्त हमें अपने जो नमाज़ें हैं उनको भी तवज्जो करनी चाहिए, पूरा करें। रोज़ों के अंदर कमी है उसको भी पूरा करें, जो ज़कात वगैरह की कमी है उसको भी पूरा करें, हुकूकुल इबाद के अंदर जो कोताही है उसको भी पूरा करें, क्योंकि अगर अभी भी हमें एहसास नहीं होगा तो फिर कब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब को रमज़ान मुबारक की ये बहारें खैर व आफ़ियत से तंदुरुस्ती सलामती के साथ नसीब फरमाए, और हमारे जो अज़ीज़ व अक़ारिब दोस्त अहबाब रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह करीम उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमाए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमदान
رمضان رمضان